اسی طرح پانچویں چیز جو کرنا ہے رزق میں اضافے کے لیے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ. یہ کس کے لیے بول رہا ہوں؟ رزق میں اضافے کے لیے. آپ بولیں گے آپ تو خرچ کی بات کر رہے, کم ہو جا رہے یہاں تو. نہیں, یہ رول ہی ایسا, تھوڑا یہ اصول الگ ہے, تھوڑا سا اسلام کا اصول الگ ہے. دو تو زیادہ ہوتا. جس کو ایک صاحب نے مجھے ایسا سمجھایا تھا, اچھی مثال دی تھی. انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک آدمی ایک ذات ہے جو دوسروں کو دیتی ہے. سمجھ لیجیے پانی کا مثال دی تھی انہوں نے کہ ایک شخص ہے جو دوسروں کو پانی دیتا ہے. اب ہوتا یہ کہ ایک آدمی ہے جس کا ہاؤس ہے وہ فل دکھتا ہے, اور ایک آدمی جس نے اپنے ہاؤس میں 10 نل لگا دیے, تم بھی لے لو, تم بھی لے لو, تم بھی لے لو. تو جو پانی دینے والا ہے وہ کیا کرتا ہے, دیکھتا ہے اس کی ٹانکی خالی ہوتی ہے, تھوڑی بولتا ہے اس کو دیتے جاؤ, اس کی ٹانکی خالی ہوتی جاتی ہے اس کی. اور جس کی ٹانکی فل رہتی ہے, چونکہ نل ایک ہی ہے, خود کے لیے رکھتا ہے, تو وہ دینے والا بولتا ہے پانی ضرورت نہیں اس کو, اس کی خالص نہیں ہوتی, دینے کی کیا ضرورت ہے اس کو. ٹانکی میں نل نہیں ہے, نکالتا نہیں پانی, دینے کی بھی کیا ضرورت ہے. جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا, پانی چڑھ جاتا اس کا. اور جو استعمال کرتا جاتا اس کا پانی بھی. ایک آپ لوگ جو کھیتی باڑی سے یا کھیتی باڑی سے تعلق نہیں بھی ہے تو ایک عام ہے, وہ کنواں ہے, ارے بند مت رکھو, کنواں بند ہو گیا تو کیا ہوتا, پانی بہت زیادہ آتا, پھر ابلتا, بند ہو جاتا پانی آنا. بورنگ کو اگر خالی نہیں کرے, روز استعمال نہیں کرے تو پانی بند ہو جاتا نا. تو انکم کا ہی معاملہ اسلام میں ویسی ہے, وہ زیادہ جب تک نہیں ہوتی جب تک باہر نکلتا نہیں. ان جب تک زیادہ نہیں ہو جب تک آؤٹ زیادہ نہیں آپ کا, سمجھ رہے. اور الحمدللہ یہ جتنے 10 نکات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ہر نقطے پہ میرا ایک مکمل درس ہے. ہر نقطے کے اوپر جتنے اب تک لیا ہوں پورے جو 10 لوں گا, پوروں پہ کمپلیٹ لیکچر سے صلہ رحمی, پوری تفصیلات. اللہ کی راہ میں خرچ, پچھلے رمضان ہم نے پہلا لیکچر لیا تھا, پوری تفصیلات, کیا اس کے فائدے. ابھی رزق کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں تو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. خرچ کرنے کا معنی کیا ہے, میں سمجھتا ہوں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں. خرچ کرنے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی, مسکین کی, مسافروں کی, سائلین کی, رشتہ داروں کی, مصیبت زداؤں کی, پریشان حال لوگوں کی, غریبوں کی, مانگنے والوں کی, مسافروں کی مدد کرنا مال کے ذریعے, اس کو کہتے ہیں خرچ. بہت سمپل ٹرم ہے, کو بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مال میں بڑھوتری, زیادتی کا بہت بڑا ذریعہ, یاد رکھیے. اور خرچ کے باعث جو رزق بڑھتا ہے اس کے دلائل آئیے سورہ سبا سورہ نمبر 64 آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں, اللہ ضرور اس کو پلٹا کر رہے گا تمہارے طرف, اور وہ خیر رزق دینے والا ہے. جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کیا کریں گا, اس کو واپس ریٹرن دیں گا, تم کو پلٹا کر دیں گا. یخلفہ, واپس پلٹائیں گا. اور جو خلاف کہتے ہیں الٹی سے, مطلب جدھر سے چیز آ رہی ہے اسی کی سمت میں چلنا, وہ اس کی مخالفت ہو جاتی ہے. سمجھ رہا, ایک چیز ایسی چل رہی ہے دوسری ایسی آ جائے, وہ مخالفت. یخلفہ, اللہ پلٹانے والا ہے اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے. واللہ خیر الرازقین, اللہ خیر رزق دینے والا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے اور کہتے ہیں تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ ضرور دیں گا. یہ معنی یخلفہ کا, دنیا اور آخرت میں دونوں میں اس کا بدلہ ملے گا. کس چیز کا, خرچ کرنے کا. اسی طرح جو ہے, اور یہ یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے, اور یاد رکھیے خرچ کرنا ایک بڑی اہم صفت ہے. اس سے انسان نے بہت اچھی خصائل, اچھی صفتیں, اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ مال جمع کرنا انسان میں حسد, بغض, کینہ, تکبر, اسی طرح ظلم, زیادتی, اور جس سماج میں مال خرچ نہیں ہوتا وہاں خون خراب عام ہوتا ہے. اور جہاں مال دیا جاتا ہے, خرچ کیا جاتا ہے, وہاں محبت, الفت, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا لوگ پسند کرتے ہیں, میل جول, یہ عام ہوتا ہے, یاد رکھیے. لیکن آج معاملہ یہ ہے چونکہ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جو لوٹ کھسوٹ اور بس جمع کرنے والا سماج ہے, دینے کا مزاج نہیں ہے, تو لہٰذا خرچ کرنے کے فائدے کبھی نظر بھی نہیں آتے. خرچ کرنے کے فائدے نظر بھی نہیں آتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, وہ قومیں جو خرچ کرتی ہے نا, ان کو کبھی دیکھیے ادھر خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ آ بھی جاتا ہے ان کے پاس. جس نے خرچ کرنے کا مزاج بنا لیا, ادھر سے نکلا نہیں کہ ادھر ڈراپ آؤٹ نہیں ہوتا, ادھر ڈراپ ان شیور ہو جاتا ہے اس کا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, آپ آزما کے دیکھ لیجیے. بہت بار لوگ ہوتا ہے, چونکہ میں کہہ رہا ہوں ہم اس ماحول میں نہیں رہتے جہاں خرچ کرنے کی عادت ہے. ایگزامپل, مثال لیجیے, اب حج کا موقع آئے گا, لوگ حج کو جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ بر صغیر سے, ہندوستان سے جاتے ہیں, تو وہاں جانے کے بعد بہت سی بار یہ لوگ قصے بیان کرتے ہیں, ادھر میں بسکٹ لے کے آتا تھا, ادھر چھتریاں فری ملتے تھے, ادھر ٹھنڈے کی بوٹلیں فری ملتی تھی, ادھر بریانی فری مل رہی تھی, میں نے کھا لیا, ادھر کھجور کے پیکٹ لا لیا, ادھر فلاں. تو ہماری عادت صرف جمع کرنے کی, تو وہاں بھی صرف کیا مل رہا وہ دیکھتے, لاکھ روپے خرچ جا کے کیا بسکٹ کہاں ملیں گے. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ لینا غلط ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ حرام ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط, میں کہہ رہا ہوں ذہن جو بن گیا صرف لینے والا, دینے کا مزاج نہیں رہا. اور وہ قوم کا مزاج کیا ہے معلوم, دینے کا بن گیا. تو کبھی کبھار بیوقوف ہے گا, ایک بڑا ٹینک لا کے پورا وہ
کنٹینر لا کے پوری چھتریاں بانٹ دیا اس نے حاجی کو. پاگل, اتنی کیا ضرورت تھی, ہر حاجی اپنی اپنی لا لیتا تھا. لیکن اس کو معلوم ادھر چھتریوں کا کنٹینر خالی ہوتا تو ادھر اللہ اس کو الگ ہی سائے دینا شروع کر دیتا. اس کو معلوم بانٹ رہا ہے لا کر, اس کو پتا ہے کہ یہاں کھلائے تو ادھر میرا اکاؤنٹ بھر جاتا, ادھر وہ ادھر کھلا رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو چونکہ ڈراپ آؤٹ کا سسٹم نہیں تو ڈراپ ان کیسا سمجھ میں نہیں آتا ہم کو. ایک مزاج بن گیا صرف لینے کا, صرف لینے کا. بہت افسوس کی بات ہے. اور یاد رکھیے انسان پیسوں سے امیر و غریب نہیں ہوتا, یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. انسان غنی دل سے ہوتا ہے, مال سے نہیں ہوتا ہے. کیوں تو مالداروں کے کچھ لوگوں کے, کچھ میں سب کو نہیں کر رہا, کچھ مالداروں کی حالت یہ ہے کہ بینک بیلنس تو ایسا ہے کہ اکاؤنٹ اور سی اے حساب کرتے کرتے پریشان ہے, لیکن اگر دوسرا آدمی والٹ نکالو تو ارے اتنے پیسے, کروڑوں ہو کے اس کے پیسوں پہ نظر. ارے میرے بھائی تیرے پاس تو سی اے, وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس مطلب اپنے اکاؤنٹ کو تو سنبھالنے کو سی اے لگے لیکن دوسرے کے روپیے پہ اس کی نظر ہے. اور جو دل سے غنی ہوتا ہے نا, جتنا ہے خرچ کر دیا بس ختم ہو گیا, اللہ نے اس کو دیا وہ کر رہا ہے, میرا دیا گیا, مجھے کوئی پرواہ نہیں کون کیا کرتا ہے, اس کی نظر نہیں کسی پہ. تو غنی انسان دل سے ہوتا ہے, مال سے نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے. مال سے انسان غنی مالدار نہیں ہوتا ہے. اصل غنا جو ہوتی نا, غنا نفس, وہ دل سے انسان غنی ہوتا ہے. تو بن جائیے دینے والے, اور جب دینے والا مزاج بنتا ہے نا تو آتا کیسا ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ویسے نہیں ہوتا اب تک دیں گے نہیں آپ, نہیں یار پہلے کسی کا ایگزامپل دیکھ لیتے آپ, تم کتنا خرچ کرتے بھیا, آ رہا کہ نہیں آ رہا تمہارا, تو میں بھی ذرا پھر شروع کرتا. کر کے دیکھیے, سب بولیں گے آپ یار تو الگ ہی, یہ اصول ہی الگ ہے, یہ جب تک نکلتا نہیں تو آتا بھی نہیں ہے, اصول ہی ایسا ہی. اس کو آپ خرچ کرو. دنیا میں ہوتا ہے نا, کھیتی کرو تو کھیت اچھا ہوتا ہے, کہ نہیں کھیتی مت کرو, کھیتی کرو تو کھیت خراب ہو جائے گا, وہ کرے تو اچھی ہوتی ہے. نہیں گاڑی زیادہ مت چلاؤ, ٹائر گھس جاتے نا اس کے, ارے چلیں گے تو اچھا, کھڑے رہیں گے تو جب بھی 2 مہینے میں خراب ہوتے کھڑی گاڑی کے, اور چلنے والی گاڑی کے 2-4 لاکھ چلتے کلومیٹر ہے نا, لیکن کھڑی گاڑی کے 2 مہینے میں کٹ جاتے ہیں ٹائر. کچھ اصول دنیا میں ہے نا ایسا, استعمال کرو, پیسہ نکالو تو پیسہ آتا ہے, یہ اصول ہے. خرچ کرنا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, چونکہ شیطان بولتا خرچ مت کرو. خرچ کرے تو اصول کے حساب سے تو خرچ کرے تو کم ہو جا رہے, 10 تھے 5 دیتے تو کتنے بچے, 5 ہی بچے, تو اصول کے حساب سے کم ہو رہا ہے. اصول الٹا ہے, یہ 5 جو خیر لائیں گے جو گئے, وہ بچے 5 اتنا نہیں لانے والے, ہو سکتا 50 لے کے آئیں گے ادھر سے. یہ رول یاد رکھیے, اس چیز کو سمجھیے. اور کیوں نہ ہو, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, یا ابن آدم, اللہ فرماتا, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, انفق, تو خرچ کر, انفق علیک, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ فرما رہا ہے, اے ابن آدم تو خرچ تو کر دیکھ, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اب کون بول رہا ہے خرچ کرنے کا, اور کون بول رہا ہے میں تجھ پر کروں گا, بتائیے. اگر مجھے سمجھ لیجیے کوئی انسان ہے جو بہت مالدار ہے, وہ بول رہا تم خرچ کرو, اس کا بدلہ میں دوں گا, تو بولتا نہیں ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے, جتنا کر رہے اس سے زیادہ ہی دینے والا ہے. سوچتے ہیں نا ایسے. دنیا کا سب سے مالدار انسان آپ سے کہے خرچ کرو میں دوں گا, تو آپ بولیں گے یار یہ تو سب سے مالدار ہے, کچھ نہیں تو ایک چھوٹا موٹا بنگلہ پلاٹ تو ایک دے ہی دیتا ہی ہے, ٹھیک, تو اس کے حساب سے خرچ ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹوں, اے آدم کے بچوں, اے انسانوں, انفق, خرچ کر جتنے تیرے پاس ہے, انفق علیک, میں تجھ پر خرچ کروں گا, میں تجھ پر خرچ کروں گا. اندازہ لگائیے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ذرا کبھی آزما کے دیکھیے, ایسا اصول بنائیے دینے کا, پھر پتہ چلے گا آتا کیسا. ویسے نہیں سمجھ میں آئے گا وہ کیسا آتا, چونکہ حساب کے اس سے کم ہو رہا ہے, 10 میں سے 5 گئے تو 5 کم آ رہا ہے حساب, لیکن برکت اور زیادتی کے اعتبار سے رول یہی ہے کہ اس کے بغیر دوسرے 50 آنے والے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس. تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھ لیں. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ فرماتے ہوئے کہتے ہیں, ہر دن جس پر لوگ صبح کرتے ہیں جو ہے 2 فرشتے اترتے ہیں, ایک دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر اور اسے بہترین بدلہ دے, اور دوسرا کہتا ہے اللہ ہلاک اور برباد کر دے اس کو جو مال کو خرچ نہیں کرتا اور جمع کر کے رکھتا ہے. 2 فرشتے آتے, ایک دعا دیتا ہے, دوسرا بدعا دیتا ہے. بحقی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور کہا, اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے تنگی محسوس مت کر, خرچ کرتے رہ, تو عرش والے سے کمی کی امکان مت رکھ, بس تو دیتے جا, عرش والا تجھے لوٹا کر دینے والا ہے وہ چیز, ٹھیک. صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک شخص کھیتی کر رہا تھا اور دوسرا شخص دور سے آ رہا تھا. وہ آ رہا تھا تو بادل سے ایک آواز ہے, بادلو اس کے کھیت پہ برس جاؤ. وہ شخص بڑا حیران ہوا, بادل سے ایسی آواز آنا تعجب کی بات ہے, یہ صحیح روایت صحیح مسلم کی. وہ شخص چلا اور آواز بھی نام بھی لیا گیا. جب ایک کھیت میں گیا تو بادل ایک پتھر پر برسا, پتھر سے پانی جمع ہوا اور ایک نالی بنی, اور وہ جو آدمی کھینچا تھا نا کھیت میں نالی, اس میں جمع ہو گیا اور اس کھیت میں چلا گیا. کس کے کھیت پہ نہیں برسا؟ وہ شخص نے کہا, اے شخص تو کیا کرتا ہے, میں نے بادل سے آواز سنی, تیرے کھیت پر باری برس نہیں گئی, تیرا نام کیا؟ تو کہا میرا نام فلاں. تو کہا تیرا نام تو میں نے آواز سنی بادل میں,
تو کیا کرتا ہے مجھے بتا, یہ پانی اسپیشل برس رہا تیرے لیے اور کھیت میں آ رہا تیرے, کیا کرتا ہے؟ تو کہا اب جب تم نے سنی لیا ہے تو چلو میں بتا دیتا ہوں. تو کہا جب میں کھیتی کرتا ہوں تو کھیتی کے جو اناج آتا ہے 3 حصے کرتا ہوں. پہلا حصہ 1/3 33.33%, 1/3 1 تہائی خرچ کر صدقہ کر دیتا ہوں, 1 تہائی اپنے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور 1 تہائی واپس ری انویسٹ بزنس میں ڈال دیتا ہوں. 1/3 اپنے ایکسپینسز کے لیے, 1/3 لوگوں میں صدقہ, اور 1/3 واپس بزنس میں ری انویسٹمنٹ. تو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے اسپیشل بارش برساتا ہے یہ والی. میں کہوں گا جو انسان خرچ کرتا ہے نا, 1000 دکانیں رہن دیجئے, سیم برانڈز بیچنے دیجئے, لوگ ایسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر آتے ہیں, اس سے ہی خریدنا ہے, اس سے خریدنا ہے, یہ آدمی سے لینا ہے. حالانکہ 1000 دکانیں سیم چیزیں بک رہی ہے, ہو سکتا ہے کہیں پرائز آپ سے بھی زیادہ ہو, مطلب آپ کم میں نہیں بیچ رہے ہو, آپ زیادہ, پھر بھی لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر آتے ہیں, اس لیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. وہ انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ نے راستہ ایسا بنا نا, بادل سے برسا کر اس کے لیے بنائے گا.